وہ پڑھوں کہ یہ لکھے گی؟ جو پہلی غزل ہے، پہلی یہی والی ہے آئی تھنک، جو رائٹ سائڈ میں لکھے ہے، جو پہلی غزل ہے، یہاں سے شروع کریں گے ہم لوگ. دوسری والی 2 پیج میں ہے، اس کے بعد میں پڑھیں گے. یعنی یہ ختم کر دیں گے، اس کے بعد شروع کریں گے. تو ہم لکھے گی پڑھیں گے. جی جی. ہاں جی. لکھے گی آب زر سے زندگی کل تیرا افسانہ، گزر بھی جا جی جہان رنگ و بو سے بے نیازانہ. وہی ہم ہے، وہی جی. میں ہے، وہی مینا و پیمانہ، نہیں ساقی تو میں خانہ، نظر آتا ہے ویرانہ. کیا بات. فرماتے ہیں کہ لکھے گی آب زر سے زندگی کل تیرا افسانہ، گزر بھی جا جہان رنگ بو سے بے نیازانہ. بے نیازانہ. بات اصل یہ ہے کہ دنیا میں بہت سارے لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ، مگر نہ ان کے آنے کا کوئی بہت زیادہ کوئی نوٹس لیتا ہے، نہ ان کے چلے جانے کی کوئی بہت زیادہ خبر ہوتی ہے. تو میجورٹی جو ہے وہ اس طرح کی امپیکٹ لیس لائف گزار کے چلے جاتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زندگی میں کچھ ایسا کر کے جاتے ہیں جس کا امپیکٹ ہوتا ہے، اس کو لوگ نوٹس کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، ان کے تذکرے رہتے ہیں، ان کی یادیں رہتی ہیں، اور وہ ہمیشہ کسی نہ کسی طریقے سے ایک اچھے سندرب میں اور اچھے کنٹیکسٹ میں یاد کیے جاتے ہیں. انہیں کی طرف اشارہ ہے. ویسے تمام لوگ کہ جنہوں نے ہیومینٹی کے لیے کچھ کام کیا ہے، جنہوں نے اپنی زندگی میں سختیاں برداشت کی ہیں، مگر لوگوں کے لیے آسانیاں فراہم کی ہیں، ان کو بہرحال دنیا یاد ہوتی ہے. کہتے ہیں لکھیے کہ آب زر سے، آب زر یعنی سونے کا ریڈ. پانی. کیوں سمجھے آپ؟ حالانکہ زر کے معنی گولڈن ویلتھ لیڈ. کے ہوتے ہیں، سیدھے گولڈ کے نہیں ہوتے، بٹ جب آب زر کی بات آتی ہے تو پھر گولڈ کہا جاتا ہے. جیسے ایک لفظ ہے بہت مشہور، وہ ہے اقوال زرین، یعنی گولڈن ورڈز، ہے نا. سو لکھے گی آپ زر سے زندگی کل تیرا افسانہ، زندگی جو ہے وہ کل آپ کی کہانی اور آپ کے فسانے کو سونے کے پانی سے لکھے گی. گزر بھی جا جہان رنگ و بو سے بے نیازانہ. اگر آپ نے آپ کو آپ ایسے زندگی گزارے کہ آپ اس کلرفل دنیا کی چمک دھمک سے، ٹھیک ہے نا، بے نیاز طریقے سے اپنی زندگی گزار دے. بے نیاز کسے کہتے ہیں؟ بے نیاز کہتے ہیں آپ ایسا پریٹینڈ کریں کہ آپ بہت زیادہ آپ اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے اپنی لائف میں، تو آپ بے نیاز ہیں. کہا جاتا ہے کہ اس پوری کائنات میں صرف وہ رب ہے جو بے نیاز ہے، باقی سب نیاز مند ہیں، سب ضرورت مند ہیں، اور جسے کسی کی ضرورت نہیں ہے وہ صرف اس کائنات کا مالک ہے جو بے نیاز ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے اگر میں اس زندگی کو ایسے گزاروں اور ایسے اس دنیا سے چلا جاؤں کہ میری جیون شیلی اور میری لائف اسٹائل سے یہ میسج جائے کہ میں اس دنیا کے رنگا رنگ کارکرم سے اور اس کی چمک دھمک سے اپنے آپ کو میں نے بے نیاز رکھا، اپنے آپ کو میں نے دور رکھا، اور میں نے کبھی یہ مجبوری. جی. Detached is the word. In fact, detached, you can say detached, you can say, disassociated. But اس سے بھی تھوڑا آگے کا لفظ ہے بے نیاز ہونا، یعنی یہ ظاہر کرنا ہے کہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. یہ جو ایک طریقے کی کیا کہنا چاہیے، خودداری اور سیلف رسپیکٹ اور اس کی جو کیفیت بے نیازی میں ہے، وہ اتفاق سے ڈیٹیچ میں ہے، ڈسوسیٹ کرنے میں نہیں ہے. اس لیے یہ تو بے نیازی تو اس سے آگے کی چیز ہے کہ مثلا میں اپنے آپ کو تمہارا اور تمہاری چمک دھمک کا ضرورت مند سمجھتا ہی نہیں، یہ ہے ہی نہیں میرے لیے کچھ، یعنی مجھے چاہیے ہی نہیں بھائی، یہ سب مجھے مانگتا ہی نہیں ہے، اپنے پاس رکھو. یہ ہے بے نیازی. ٹھیک ہے. تو کہہ رہے ہیں گزر بھی جا جہان رنگ و بو سے بے نیازانہ، اس رنگا رنگ دنیا سے، اس الگ الگ خوشبو الگ الگ رنگوں کی دنیا سے
اگر آپ بے نیازی کے ساتھ، یعنی بالکل بے توجہی کے ساتھ کہ بھائی مجھے نہیں چاہیے یہ، اس دنیا سے آپ چلے جاتے ہیں، تو یہی دنیا کلاب کا ذکر جو ہے وہ آپ کی زندگی کا فسانہ سونے کے حلقوں سے لکھی گئی اور کہے گی کہ بھی یہ آدمی ہے جنہوں نے اگر چاہتے تو نہ جانے کیا کچھ کر لیتے، اگر چاہتے تو نہ جانے ایسی زندگی گزارتے، مگر انہوں نے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اپنی زندگی کو چمک دمک سے نہیں بھرا، انہوں نے کبھی بھی لگژری لائف کا پیچھا نہیں کیا، بہت سادہ زندگی گزاری، جبکہ ان کے لیے سب کچھ پاسبل تھا، سب کچھ تھا، مگر انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ صوفیانہ زندگی کی سب سے بڑی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ اپنی سوشل پوزیشن کو مس یوز کرنے پہ آ جائیں تو آج آئے دن جس طریقے کی خبریں آتی ہیں آپ دیکھتے رہتے ہیں، عام طور پر سماج میں وہ تمام لوگ جو پوجیہ ہوتے ہیں اور دھرم کی آڑ میں یا دھرم گرو ہونے کی آڑ میں جو کارنامے کرتے ہیں وہ آپ ہم سب سے چھپا نہیں۔ ایک آدمی ہے جو بالکل سچا آدمی ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ میں اگر اسی پہ آ جاؤں تو بھائی لوگ سونے سے تول دیں گے، زندگی دینے کہاں سے کہاں ہوگی، بٹ وہ کہہ رہا نہیں، میں اپنی سادہ زیستی میں یقین رکھتا ہوں، سمپل لائف میں یقین رکھتا ہوں، اور سچی شردھا کے ساتھ انسانوں کی خدمت کرتے ہوئے اور رب کی پوجا ارچنا کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا جانا چاہتا ہوں۔ سو ایسے لوگوں کو قدرت جو ہے وہ رسوا نہیں ہونے دیتی، بلکہ ایسی عزت دیتی ہے کہ جب وہ چلے جاتے ہیں تو ان کی زندگی کے فسانے لوگ سونے کے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، کہنے کا مقصد یہ۔ ٹھیک ہے، بات پہنچ گئی ہے میری، سمجھ گئے آپ تو؟ جی۔ آگے شعر میں فرماتے ہیں وہی ہم ہیں، وہی میں ہے، وہی مینا و پیمانہ، وہی ہم ہیں، وہی میں ہے، وہی مینا و پیمانہ، نہیں ساقی تو میخانہ نظر آتا ہے ویرانہ۔ ٹھیک ہے نا، کمال کی بات یہ ہے کہ ہم بھی وہی ہیں، اور وہ وہی باتیں ہیں، وہی وانی ہے، وہی فکر ہے، ٹھیک ہے نا، وہی جگہ ہے، وہی سب کچھ ہے، ٹھیک ہے، مگر اگر وہ مرشد نہیں ہے تو پھر میں خانہ بھی وہی ہو، ہم بھی وہی ہوں، میں بھی وہی ہو، باتیں بھی وہی ہو، فکر بھی وہی ہو، ماحول بھی وہی ہو، مگر سب کچھ ویران نظر آتا ہے۔ ویران سمجھتے ہیں؟ ویران اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں آثار Deserted. زندگی نہ ہو۔ بالکل، ویران اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں آثار زندگی نہ ہو، جیسے ڈیزرٹ ہے، اچھی مثال ہے، بہت زبردست مثال ہے، بیکاز وہ صحرا ہے، بٹ آپ یہ سوچیں کہ ایک ایسی بستی جس میں مکان بنے ہوئے شوز کے یہاں پر لوگ بستے رہے ہوں گے، بٹ اچانک سے وہ بستی ویران ہو جائے، وہ سارے گھر کھنڈر ہو جائیں، وہاں کوئی رہنے والا نہ ہو، اسے کہتے ہیں ویران، بیکاز ویرانی کی شرط ہے کہ پہلے آباد ہو، اس کے بعد ویران دکھائی دے۔ ڈیزرٹ میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ پہلے ہی سے غیر آباد ہے، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ یہ ایک عجیب مسئلہ ہے، کہتے ہیں بھائی طالب کا شعر یاد آ رہا ہے مجھے، اس نے ویران کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اگر یوں ہی روتا رہا غالب تو اے اہل جہاں، اگر یوں ہی روتا رہا غالب تو اے اہل جہاں، دیکھنا ان بستیوں کو تم کہ ویراں ہو گئی۔ ویران ہو گئی۔ تو اب ویراں ہونے کے لیے کسی بستی کا پہلے آباد ہونا ضروری ہے، اس کے بعد وہ ویران ہے، یعنی وہ اپنی اس روتی ہوئی زندگی کو، اپنی پریشان حال زندگی کو، پیسوں کی کرائسس کے لحاظ سے جو کہ نواب اور بادشاہ کے دربار سے انہیں ملتا تھا، اور اس میں بھی ان کی پہلی کوشش یہ ہوتی تھی، ایسا کہا جاتا ہے کہ شراب کا جگاڑ پہل کیسے ہوگا، کھانے کی بات بھی دیکھی جائے گی۔ بہت مشہور قصہ بھی ہے کہ ایک دن 3 دن سے گھر میں کچھ کھانا نہیں بنا تھا، اور پیسے ملے جیسے ہی ان کو، تو بغل میں ہاتھ میں پوچھنے دبائے تو گھر میں چلے آئے، ٹھیک ہے، سو یہ کھینچا ہے یار۔ تو بیوی ذرا مومنہ قسم کی عورت تھی، نمازی پرہیزگار، وہ ایک دم چراغپا ہو گئی بیگم دیکھ کے ان کو، یعنی بھڑک گئی۔ چراغپا ہونا محاورہ ہے، جیسے کسی آدمی پاؤں کے نیچے جلتا ہوا چراغ یا انگار لگ جاتا آدمی ٹوٹ پڑتا ہے، اسی طرح سمبولکلی اس کا مطلب نکالا جاتا ہے بھڑک جانا، کہ نہیں آپ کو بالکل ہوش نہیں ہے، مطلب 3 دن سے کھانا نہیں کھایا گیا ہے، آٹا نہیں ہے گھر میں، کچھ نہیں ہے، اور آپ جو ہے وہ پیسہ ملتے ہی شراب خرید لائے،
والد نے کہا کہ بیگم رزق کا وعدہ اوپر والے نے کیا ہے، اس کا انتظام تو مجھے ہی کرنا ہوگا. مطلب سچ عجیب و غریب آدمی تھے، مطلب آج بھی لیول تھا اس آدمی کا. ایسا جواب دیا کہ وہ بیچاری مومنہ عورت تھی. اس نے سوچا بات تو بڑی عجیب غریب ہے. اس کا وعدہ تو یہ کہا جاتا ہے ہولی اسکرپچرس میں کہ اللہ نے زندگی دی ہے تو اس میں دے گا، سروائیول کے لیے وہ فراہم کرے گا اسباب، کیسے جیو گے تم، کیسے کھاؤ گے، تو مجھے دے گا. بیگم رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے پر اس کا انتظام تو مجھے خود ہی کرنا ہوگا، تو اس کا انتظام کر رہا ہوں، رزق اللہ کرے گا. تو اس طریقے کے آدمی کے تعلق بہرحال. تو یہ جو ان کی روتی ہوئی زندگی ہے، اس پہ انہوں نے یہ پوری اشعار کر یوں ہی روتا رہا غالب تو جہاں، اتنا ان بستیوں کو تم کے ویراں ہو. یعنی میرا رونے کا شراپ ایسا پڑے گا، یہ جو آباد بستیاں ہیں یہ بھی کسی دن ویران ہو جائیں گی. بتا رہا ہوں لیکن اس لیے کہ اتنا میں رو رہا ہوں، پریشان ہو رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ میرا رونا کسی دن بہت برا اثر ڈالنے والا ہے پوری آباد بستیوں پر. اس میں بہت خوبصورت شعر ہے، یہ آپ کو تو فتن سنا دیتا ہوں، یہ بہت زبردست بات ہے. اس میں بھی کہتے ہیں یہ شعر بہت پیارا شعر، رنج کا خوگر ہوا انسان مٹ جاتا ہے رنج، رنج کا خوگر ہوا انسان کو مٹ. خوگر یعنی رنج یعنی دکھ، خوگر یعنی عادی ہو جانا، ہیبیچول ہو جانا. مطلب کوئی نئی بات ہے لوٹنے، رنج تو زندگی میں ہی کیا کریں، چلو عادی ہو جاتے ہیں، ایڈجسٹ کر لیتے ہیں اسی کے ساتھ. رنج کا خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی. اس میں یہ کمال کا شعر ہے، مطلب بلا کا شعر ہے. مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی. ہاں، تب اتنا زیادہ مشکلات پڑی کہ مشکلیں اپنے آپ میں آسان ہو گئی کہ ٹھیک ہے یار، اسی کو کہتے ہیں لائف، ایسے ہی ہوتا ہے. یہ بالکل پتہ ہے کہ میں کیا بتاؤں، تھوڑا سا کسی مثال ہے. جیسے ینگسٹرس کی، ہم جیسے لوگوں کی جب تک شادی نہیں ہوئی رہتی نا، سوچتے او یار شادی ہو تو کیا لطف ہوتے ہوں گے، بیگم خدمت کریں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب شادی ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر لائبلٹیز بڑھتی ہیں، پھر تھوڑے موڑے کھٹے میٹھے جھگڑے ہوتے ہیں، آئے دن پنگے ہوتے ہیں، بیگم غصہ ہے، ناک کھلائے ہوئے ہیں، ڈیمانڈس کی لسٹ ہے، خواہشات کی لسٹ ہے، بچے الگ کچھ کہہ رہے ہیں، آدمی باہر سے پکا ہوا آ رہا ہے. سوچتا ہے اچھا یار ایسے ہی ہوتا ہوگا. پھر کسی دوست سے بات کرتا ہے، پتہ لگتا ہے اس کے حالات اس سے زیادہ خراب ہے. پھر تو اسے لگتا ہے اچھا یار ایسے ہی ہوتا ہوگا، ہم ملا جو سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہوگا شادی کی بات. تو ٹھیک ہے، تو اسے لگتا ہے کہ اچھا یار اسی کا نام زندگی ہے، ایسے ہی ہوتا ہے بھیا. اور ایسی لڑ بڑ کے ایڈجسٹ کر کے آرام سے محبت سے بات کر کے ذمہ داریوں کو نبھاتے رہنے کا نام زندگی ہے. ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے کہ مطلب ایشی ایش ہے اور مطلب سیوائیں ہو رہی ہیں. بھیا ایسا کچھ نہیں ہے یار، ٹھیک ہے، سیوا ہے تو میوا ہے، نہیں تو ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سر اپنے جی آپ کو منانے والی بات ہے. ایگزیکٹلی اپنے آپ کو سمجھانے کی باتیں ہیں. بھیا ایسی کا نام زندگی. کس نے کہہ دیا تم سے کہ سب ایشی ایش؟ ایسا نہیں ہوتا ہے سب ایشی ایش، ٹھیک ہے، زندگی کسی کا. تو وہ والی بات. تو خلاصہ یہ کہ وہ لفظ ویرانہ کو سمجھاتے سمجھاتے میں کہاں چلا گیا. وہی ہم ہیں، وہی میں ہے، وہی مینا و پیمانہ، نہیں ساقی تو میخانہ نظر آتا ہے ویرانہ. وہ جو دربار ہے، وہ جو گھر ہے، جو گھر ہے وہ ویران نظر آتا ہے، جو ہے ایک دم اجڑا ہوا نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، اگر ساقی نہ ہو. ٹھیک ہے، ان اسپائٹ آف آل آل تھنگس. فرض کیجیے دلی کی زندگی ایک فلیٹ میں، گھر وہ ہوم ٹاؤن تو چل جاتا ہے چونکہ وہ اپنے آبائی گھر ہوتے ہیں، اس میں کوئی نہ کوئی بہرحال ہمیشہ رہتا ہے وہاں. اب دلی سے لائف میں دیکھیے ہوئے کہ ساقی آدمی کی زندگی میں ہوتا ہے. اب وہ عام طور پہ ہر شریف آدمی کی زندگی میں چھوٹا موٹا مرشدی ہوتا ہے، وہی بہرحال چاہے لڑ رہے ہو، چاہے بھڑ رہے ہو، چاہے جیسے رہ رہے ہو. مگر کسی بھی وقت اب ایسا ٹائم آتا ہے جب وہ مان لیے گھر میں بھی بچے نہیں ہیں، گئے ہوئے. جو نیک لوگ ہیں ان کی زندگی میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بیچارے آتے ہیں شام میں. ہم نہیں، بہت سارے لوگوں کا کامن ایکسپیرینس ہے. تو وہ میخانہ ویرانہ نظر آتا ہے ان کی طرف. وہ میخانہ گھر جو ہے وہ ویرانہ نظر آتا ہے. مطلب ان کا کچھ بھی کرنے کا جی نہیں ہوتا. ارے یار ٹھیک ہے یار، تھوڑا بہت کبھی بھی حملہ بھی کر لیتا ہے نا، چلے گا. تو یار بیوی بچوں کو ہونا چاہیے یار، اتنی لمبی چھٹی میں چلے نا، کیا مطلب ہے. تو وہ میخانہ ویرانہ نظر آتا ہے ان کو. کہتے ہیں یار وہی تو میں ہوں، وہی یہ گھر ہے، وہی یہ وہی کچن ہے، اور وہی سب کچھ ہے یار. مطلب یہ کون سا کیسا لگ رہا ہے اس گھر میں. مطلب
تو آدمی کا بڑا موڈ خراب ہوتا ہے، تو اس کو لگتا ہے کہ ہاں وہی ہم ہے، وہی میں ہے، وہی مینا و پیمانہ، نہیں ساقی تو میں خانہ نظر آتا ہے بھی، یہ والی بات۔ تو آپ اس کو اس ریشو سے وہاں تک لے جائیں کہ جب کسی مرشد سے اس کے فالوور کا جو رشتہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ بزمیں، وہ دربار، وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور ایک دن وہ مرشد ہی نہ ہو، دور چلا جائے کہیں، تو آدمی سوچتا ہے یہ ساری چیزیں تو فراہم ہیں، وہی آشرم ہے، یا وہی وہ جگہ ہے، وہی ہم ہیں، وہی سارے ساتھی ہیں، وہی پلیٹ فارم ہے، وہی ماحول ہے، صرف اس ایک انسان کے نہ ہونے سے یہ سارا کچھ جو ہے وہ اجلا ہوا نظر آتا ہے، ویران نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، جی آگے بڑھیں نیکسٹ والا شعر۔ نہیں ہے ہوش، جی پڑھیں، نہیں ہے وہ نہیں ہے ہوش تن من کا، وفور یاس حسرت ہے، حسرت سے سوری ٹھیک ٹھیک ہوا جاتا ہے کس کے ہجر میں ہر ہر رند دیوانہ، ایک اور ٹھیک ہے۔ لرزتی شمع کی لو کیا جلا سکتی ہے اوروں کو، ہاں، جلا کرتا ہے سوزے عشق میں خود اپنے پروانہ۔ ایک بات میں ساتھیوں آپ سے شیئر کرنا بھول گیا، یہ جو نظم ہے نا، پہلے بھی اس طریقے کی نظم آئی ہے، اس طرح کی غزلیں آئی ہیں مہاراج جی کی، تو میں نے عرض کیا کہ اس کو یعنی شاعری کی ٹرم کے حساب سے اس کو غیر مردف کہا جاتا ہے، جو شاید تھوڑا بھاری بھرکم سے لفظ ہو، شاید آپ کے ذہن سے اتر جائے، بٹ میں اس کو ڈیفائن کر دوں، ایسی نظم، ایسی غزل کہنا ہے کہ جس میں جو آخری لفظ ہے وہی قافیہ ہے، وہی ردیف ہے۔ ٹھیک ہے، بہت ٹف کام ہوتا ہے ٹیکنیکلی، مطلب بہت آسان نہیں ہوتا ہر آدمی کے لیے اس طریقے سے شعر کہنا، اور اس کے لیے بہت ہی استادی اور والا کمال چاہیے ہوتا ہے، تب جا کے آپ اس میں شعر کے دوسرے مصرے کا آخری لفظ جو ہے وہ وہی قافیہ بھی اور وہی ردیف بھی ہو، یعنی وہی چینج بھی ہو رہا ہے اور وہی آخری لفظ کا رول بھی پلے کر رہا ہے۔ آپ یہاں دیکھیں، دیوانہ، پروانہ، پیمانہ، سانہ، یہ لفظ ہے، اس کے بعد جو نہیں چینج ہوتا ہے وہ ہے ہی نہیں، ہے نا۔ تو یہ تھوڑا سا ٹف جاب ہے، بلین ٹاسک ہے، ایسا نہیں ہے کہ آدمی کہتا ہے میں بھی کر کے دیکھتا ہوں، پھر ہی بگڑ جائے گا، مگر ان لوگوں کو اتنا کمال ہوتا ہے، اتنا کنٹرول ہوتا ہے اس فن پر، اس ہنر پر، شاعری کے، وہ بہت آسانی سے یہ کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جوش ملیح آبادی ایک شاعر گزرے ہیں، ان کے لیے کہا جاتا تھا کہ الفاظ ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے رہتے ہیں کہ سرکار ہمیں استعمال کر دو، اتنا زیادہ وہ لفظوں کے ساتھ کھیلتے تھے، لفظ کو تم جسے کہنا چاہیے کہ تم وہ بنا دینا کہ مطلب کچھ بھی نہیں ہو، سب کچھ میں ہوں، میں انسان ہوں، میں پوئٹ ہوں، میں بتاؤں گا تمہیں کیسے استعمال کرنا ہے۔ انہوں نے چنانچہ نئے نئے لفظ بھی تراش دیے ہیں، جو لفظ تھے ہی نہیں اس کے پہلے ڈکشنری میں، وہ لفظ تراش کے انہوں نے اس کو شاعری میں استعمال کیا ہے، جو اس کے لیے کہا جاتا ہے۔ یہی بات تمام مجھے لگتا ہے ایکسٹراڈنری قسم کے لیجنڈری بڑے شعراء کے لیے ہے کہ وہ کہیں بھی مجبور نظر نہیں آتے ہیں، پورے کمانڈ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں ویسے شعر کہتے ہیں، ایک دم سٹیک ہوتا ہے، ماسٹری جن کو ہو جاتی ہے وہ اس طرح سے ہے۔ تو نہیں ہے ہوش تن من کا، وفور یاس و حسرت سے، تن من کا ہوش نہیں ہے، مطلب خیال نہیں ہے، میں اپنا پتہ ہی نہیں ہم کہاں ہیں، دل کہاں ہے، بدن کہاں ہے، جسم کہاں ہے، ہوش نہیں، کس وجہ سے؟ وفور یاس و حسرت سے، وفور کہتے ہیں کسی بھی چیز کی زیادتی کو، کسی بھی چیز کے بہت زیادہ ہو جانے کو وافر کہا جاتا ہے یا وفور کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کس چیز کا وافر ہونا، کس چیز کا زیادہ ہونا؟ یاس و حسرت کا، یاس و حسرت یعنی نا امیدی، ڈس اپوائنٹمنٹس، نراشا کو یاس کہا جاتا ہے۔ اسی لیے اسی لفظ سے جو لفظ پاپولر ہے جو بولا جاتا ہے وہ ہے مایوسی، مایوس مت ہو یار، ہے نا، وہ تو ایک دم مایوس سا ہو گیا ہے زندگی سے۔ سنا ہے آپ نے یہ لفظ؟ یہ نہیں بتائیں۔ جی اس مایوس کا جو روٹ ہے وہ یاس ہے، اوکے، ہاں، اسی لفظ یاس سے وہ مایوس بنا ہے۔
یاس یعنی ڈس اپوائنٹمنٹ اور مایوس یعنی ڈس اپوائنٹیڈ. یاس و حسرت دونوں کے ایک معنی. حسرت, لفظ حسرت جو ہے ایک ایسی وش کو کہتے ہیں جو پوری نہ ہوئی ہو, اسے کہتے ہیں حسرت. دل میں حسرت ہی رہ گئی کہ ہم وہاں جائیں فار ایگزامپل, ہے نا. ٹھیک ہے, جی جی میں نے اپنے تئیں کہیں اس کا سالڈ ایویڈنس پڑھا نہیں. جامعہ میں جب گیسٹ فیکلٹی کے طور پہ کلاس لے رہا تھا, میں نے وہاں ان لفظوں کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی تھی کہ خواہش, آرزو, یہ جو ہے وہ ایسی وش کو کہتے ہیں جو دل میں آتی ہے کہ اسے پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے, تمنا وش کی اس کیٹیگری کو کہتے ہیں جو پوری ہو چکی ہوتی ہے. حسرت وش کی اس صورت کو کہتے ہیں جو پوری نہیں ہو چکی ہوتی ہے. میں اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں, بٹ کلاس ایک دم اسٹن رہ گئی تھی سب. مطلب لائف میں کبھی سینٹری سے نہیں سوچا تھا یہ سارے الفاظ ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں ایک ہی سینس میں. میں نے کہا ہوتے سب, بٹ فاؤل ہے یہ سب. یہ وہ فاؤل ہے جو ہو رہا ہے, اس کو توجہ بھی نہیں دے رہا ہے, مگر ان لفظوں کا ویٹ الگ الگ ہے, ان کو ایک جو ہے استعمال نہیں کر سکتے. میں نے ان کو ایک ایگزامپل پہ دیا تھا, جیسے کچھ بڑے اردو بولنے والے تہذیب والے لوگ کو دیکھا گیا ہے کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں, گزر رہے ہیں, جا رہے ہیں, پاس بیٹھے ہیں, آپ ان سے ایسے کہ آئیے بھائی صاحب, آئیے آپ بھی آئیے. کہتے نہیں آپ حاجت نہیں ہے, مجھے حاجت. یا یہ جو حاجت جو ہے یہ کہیں اور کے لیے استعمال ہوتا ہے اردو تہذیب میں. ٹھیک ہے, آپ کہہ سکتے ہیں خواہش نہیں ہے مجھے, ٹھیک ہے نا. حاجت جو ہے وہ سو واش روم جانے کو بھی کہا جاتا ہے, اور غلط جگہ پر استعمال کیا. بٹ کس کو پڑی ہے اتنی باریکی سے لفظوں کو برتنے کی. خیر, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نہیں ہے ہوش تن من کا وفور یاس و حسرت سے. اتنی زیادہ ناامیدی, اتنا زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ, اتنا زیادہ نراشا ہے کہ مجھے اب اپنا ہی ہوش نہیں ہے. ہوا جاتا ہے کس کی ہجر میں ہر رند دیوانہ. یہ کس کی جدائی سے ہر رند یعنی ہر چاہنے والا جو ہے وہ ایک دم دیوانہ ہوا جا رہا ہے, ایک دم پاگل ہوا جا رہا ہے. یعنی بالکل مینٹل بیلنس اور کانشیس کھوئے دے رہا ہے اپنا اس لیول پہ کہ اسے اپنے ہی پتہ نہیں ہے کہ وہ ہے کہاں. اور یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ کسی کی ہجر میں ہو رہا ہے, کسی کی جدائی میں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. نہیں ہے ہوش تمن کا وفور یاس و حسرت سے ہوا جاتا ہے کس کی ہجر میں ہر رند دیوانہ. رند سمجھتے ہیں ایکچوئل میں رند کے معنی کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ کئی دفعہ یہ لفظ آیا ہے جی. ایک دم ایک ایسا ڈرنک آدمی آپ امیجن کر لیں جو بالکل نشے میں دھت ہے. ٹھیک ہے, اس کیفیت کو رند کہتے ہیں. یہ جو آدمی ہے اس کیفیت میں, یہ اگر کچھ بولے گا تو لگی لپٹی بات نہیں کرے گا. ایک دم جو اس کے دل میں ہوگی سچی بات, ایک دم سچی بات, چاہے وہ کتنی کڑوی ہو, چاہے وہ بات چھپا لینے والی ہو, نہیں کہنا چاہیے, بٹ یہ بالکل ان چیزوں کی پرواہ کیے بغیر تمام سے بول دے گا. اسے کہتے ہیں رند. رند ہے یہ آدمی, رند ہے. عرصے میں بہت استعمال کرتے ہیں کہ مثلاً اچھا خاصا نارمل آدمی کے لیے بھی, کہ اچھی خاصی میٹنگ چل رہی تھی, مثلاً ایک رندی اومد بگفت, ایک رند آیا, اس نے یہ بات کہہ دی. سارے لوگ دیکھتے رہ گئے کہ رے یار یہ بات بولنے کی تھی یہاں پر, کچھ تو دھیان کر لیتے ہیں یار. مگر بات سچ تھی بھائی اس کی. اس طرح کی میٹنگ میں اس کو استعمال. جی رند کا کیا اچھا, ہاں, یہ مطلب رہے گا؟ رند کہتے ہیں کسی بھی ایسے آدمی کو جو اتنا زیادہ نشے میں دھت ہو کہ جو کسی بات کی پرواہ کیے بغیر, لگی لپی کے بغیر سچی بات کہتے ہیں, وہ لوگ رند کہلاتے ہیں. یہاں مطلب ایک شردھالو کا ہے, یہاں مطلب ایک بہت ہی سچے پیرو, سچے فالوور, سچے شردھا ایسے ماننے والے کا ہے جو اپنے مرشد کا دیوانہ ہے. ٹھیک ہے نا, اس کی بات جو اپنے مرشد کے ہجر میں اتنا مایوس ہے, اتنا ڈس اپوائنٹڈ ہے کہ وہ بیچارہ اس کو اپنا ہی پتہ نہیں ہے کہ میں کہاں ہوں. ایک دم دیوانگی کی حدوں میں داخل ہوا جا رہا ہے صرف اس غم میں کہ اس کا مرشد اس سے جدا ہو گیا اسی ہجر میں. جی 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 جی, تھینک یو سر. نیکسٹ والا بھی پڑھ دیا تھا آپ نے میرے خیال میں. ہاں, لرزتی شمع کو. جی
لرزتی شمع کی لو ہوں، کیا کیا جلا جلا سکتی ہے اوروں کو؟ اوروں اوروں کو کو جلا جلا کرتا ہے کرتا ہے سوز عشق میں. افسر خود خود اپنا اپنے پروانہ. پروانہ سوری. دیکھیے اب دیکھیے یہ کمال ہے شاعری کا، اور یہ بیوٹی صرف شاعری کی ہے کہ جو ایک بالکل یونیورسل فیکٹ ہے اور نیچرل سا فیکٹ ہے کہ شمع جلتی ہے تو پروانے آتے ہیں اور اس پر ایسے ناچتے رہیں گے اس کے عشق میں، اس کی روشنی کے چکر میں، اور اس کے بعد آخرکار پارا اپنے پروبال کھو دیتے ہیں اور پھر جل کے اس کے آس پاس ہی مر جاتے ہیں. یہ ٹھیک ہے پوری دنیا میں بالکل دو دو چار کی طرح انڈرسٹوڈ بات ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے. شاعر ایک نئے پرسپشن سے ایک بات کہنے کی کوشش کرتا ہے. آپ کہتے ہیں لرزتی شمع کی لو کیا جلا سکتی ہے اوروں کو، ایسی شمع جس کی لو خود ہی لرز رہی ہے، ٹھیک ہے نا، جی وہ کیا جلائے گی کسی کو؟ بیکاز لرزنا جو ہے، ہلنا ڈلنا، یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ بہت زیادہ مضبوط قدموں والا انسان نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں گردش نہیں ہوتی پاؤں میں، اسٹریٹ ایک دم کھڑے رہو تو مانا جاتا ہے کہ ہاں فرد قسم کا کچھ ہے معاملہ نہیں، مضبوط آدمی. تو اس شمع کے لرزنے سے جو کہ نیچرل ہے اس سے بھی فائدہ اٹھایا ہے. میں یہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں آپ کو کیوں لرزتی شمع کا استعمال کیا، خالی شمع نہیں بلایا آپ نے، ٹھیک ہے نا، چونکہ لرزنا اپنے آپ میں صرف لرزنا، ہلنا ڈلنا، یہ کسی چیز کے نان اسٹیبل ہونے کی دلیل ہے، ٹھیک ہے. بٹ شمع تو نیچرلی لرزے گی نا، اس کی لو تو ہلے گی تو شمع ہے. بٹ اس سے بھی فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لرزتی شمع کی لو کیا جلا سکتی ہے اوروں کو، شمع تھوڑی جلا سکتی ہے جس کی لو خود ہی لرز رہی ہے، کسی کو جلا دے. جلا کرتا ہے سوز عشق میں خود اپنے پروانہ. یہ جو پروانہ جلا ہے یہ اپنی عشق اور اپنے محبت کی سوز کی وجہ سے یہ جل کے راکھ ہو گیا ہے. اس کے اندر کا جو عشق اور محبت کا جذبہ ہے یہ اسے جلا رہا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ شمع اس کو جلا رہی ہے. واٹ اے بیوٹیفل تھاٹ پروسیس از دیئر. کیا بات کہی ہے، مطلب ہنڈریڈس آف سیلیوٹ، مطلب ایک نئے ڈھب سے ایک نئے اینگل سے ایک ایسی بات نکالی ہے اس کے اندر مہاراج جی نے جو اپنے آپ میں کمال کی چیز، ٹھیک ہے نا. یعنی جو شمع خود ہی سٹیبل نہیں ہے وہ کیا جلائے گی؟ کیا جلائے گی بھائی؟ اگر آپ کو لگ رہا ہے وہ پروانہ جلا ہے تو وہ اپنی عشق کی سوزش سے، عشق کے اندر جو جلن ہوتی ہے نا، وہ والی جلن نہیں جسے جو ہم کسی سے جلتے ہیں، جیلسی والی نہیں، عشق کی جو آگ ہے نا، آگ اس میں جلائے. آپ کو لگ رہا ہے شمع نے جلایا ہے انٹینسٹی جی، آف ہز انٹینسٹی کی وجہ سے. یس، ہاں، یہ جو اس کی جو انٹینسٹی ہے اس کی وجہ سے یہ جل کے راکھ ہو گیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ شمع نے جلایا. جی آخری والا شعر پڑھ دیں. سر میں جی سرے میں کھانا درشن کو جو ہو جائے تیرا درشن، ہوں چھلک چھلک اٹھے سراہی وزد میں آ جائے پیمان. سرے میں خانہ درشن کو جو ہو جائے تیرا درشن، الگ اٹھے سراہی وجد میں آ جائے. سرے میں خانہ درشن کو جو ہو جائے تیرا درشن. اگر میں خانے میں درشن کو، درشن مہاراج اپنے گرو کے لیے، اپنے مرشد کی بات کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کے دربار میں ان کا درشن کو حاصل ہو جائے، چھلک اٹھے سراہی وجد میں آ جائے پیمان. ٹھیک ہے، تو جو سراہی ہے وہ چھلک اٹھے اور جو پیمانہ ہے وہ وجد میں آ جائے. کل بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر مجھے اپنے مرشد کا دیدار حاصل ہو جائے تو اگر آپ میرے وجود کو سراہی مان لو تو میں چھلک اٹھوں گا. اور اگر آپ کیا کہتے ہیں پیمانہ آپ تصور کر لو اس جگہ کو، اس آدمی کو، اس کی کیفیت کو، تو وہ وجد میں آنے والا ہے. وجد میں آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی آدمی کی جو اوور ویلمنگ سچویشن ہوتی ہے، یعنی جذبات اپنے بالکل پیک پہ ہوتے ہیں، جب کہیں بھر بھر کے آدمی کا دل آتا ہے اور آنکھ جو ہے وہ نم ہونے لگتی ہے، اسے کہتے ہیں وجد میں آنا. ضروری نہیں ہے کہ آنکھ نم ہی ہو، بٹ ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو صرف ایک درشن سے. جی انٹاکسیکیٹڈ لائک اس انٹاکسیکیٹڈ. طریقے آپ کہہ سکتے ہیں، تقریباً اس طرح کی سچویشن.
ٹھیک ہے. تو کل شعر کا مفہوم یہ ہے کہ اگر درشن جی کو مرشد کے درشن ہو جائیں حاصل، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے ایک دیدار سے میری آنکھیں بھی چھلک جائیں گی، اور میرے اندر کی جو کیفیت ہے محبت کی اور جذبات کی، وہ بالکل اپنی آخری حدوں کو پہنچ جائے گی. پیمانہ چھلک جائے گا. پیمانہ کب چھلکتا ہے؟ جب اس میں ذرا بھی جگہ نہیں بچتی، بھر جاتا ہے تو وہ چھلک جاتا ہے. آدمی بھی جب کسی احساس کو میکسیمم انٹینس لیول پر فیل کرتا ہے، تب جا کے آنکھ سے نیچرلی اس کو انڈیکیٹ کر دیتا ہے آنسوؤں کے ذریعے سے. ورنہ اس کے پہلے تو جب تک وہ ٹالریبل ہوتا ہے یا تھوڑا سا کم لمٹ کا ہوتا ہے، تو لازمی طور پر آنکھ سے آنسو آ جائے ضروری نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ تو ایک انڈیکیشن ہے باڈی کا اور اس فیلنگ کا کہ جو آنسوؤں کی شکل میں باہر آتی ہے، مگر وہ بالکل ایکسٹریم لیول پہ جانے کے بعد. ورنہ معمولی بات پہ کہاں ہر بات پہ آدمی کی آنکھ چھلک جاتی ہے، اور وہ یعنی سرائی چھلک جاتی ہے، پیمانہ چھلک جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. کہہ رہے وہ ایک درشن سے آپ کے ہو جائے گا. میں ایک جھلک آپ کو دیکھوں گا، مجھے یقین ہے کہ پیمانہ چھلک جائے گا میرا. البتہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ جلدی سے میکسیمم لیول تک پہنچ جاتے ہیں، آنکھ چھلک جاتی ہے. کچھ لوگ تھوڑا مضبوط ہوتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں، اور جلدی سے آنکھ نہیں چھلکتی ہے. اور ایک عام خیال یہ ہے کہ شاید عورتوں کے یہاں ایسا زیادہ ہوتا ہے جلدی، اور مردوں کے یہاں ہوتا ہے. بیٹا ایسا ضروری نہیں ہے. ایسے بہت سارے مرد ہیں دنیا میں کہ جو بیچارے بہت جلدی سے آنکھ نہ ہو جاتی اور یعنی بہت جلدی ایسا سیڈ فیل کرتے ہیں کیا. اور لازمی طور پر ان کا اپنا معاملہ یہ بھی نہیں، مطلب عجیب غریب کوئی ایسی خبر پڑھ کے اچانک جلدی جو ہے وہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. sensitive men also. ہاں سینسٹیو ہوتے ہیں، اوور سینسٹیو ہوتے ہیں. خاص کر یہ آرٹ اور پوئٹری سے جڑے ہوئے لوگ زیادہ ایسے ہوتے ہیں. میرا ریکارڈ ٹاپ سیکرٹ یہ ہے کہ میرے گھر میں اچھا خاصا مذاق بنا ہے، خاص کر بیوی نے. کیا اچھی بات نہیں، میں کہتا ہوں بھائی ایسے ہی ٹھیک ہے کوئی نہیں. مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے مردوں بھی ہوتے ہوں گے کہ جو ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا. اس کا تعلق جینڈر سے نہیں ہے، اس کا تعلق آدمی کے اپنے دل کی کیفیت سے ہے کہ آپ کیسے انسان ہیں. تب ایسا ہوتا ہے. True. مذاق بنانے کی تو مرد بیچارے کچھ بھی کہیں کہ عورتوں کی تو آنکھ میں رکھے ہی رہتے ہیں تیار، بس بات ہونی چاہیے کوئی کہنے کی بات ہے. یہ مسئلہ عورتوں اور مردوں سے مخصوص نہیں ہے، اسی کے ساتھ بھی. اچھا یہ والی پڑھیں، یہ والی شروع کریں، نیکسٹ والی غزل. محبت کی متائے جاودانی لے کے آیا ہوں، تیرے قدموں میں اپنی زندگانی لے کے آیا ہوں. کیا بات ہے. محبت کی متائے جاویدانی لے کے آیا ہوں. متا کہتے ہیں اسیٹ کو، متا کہتے ہیں دولت کو، جاویدانی کہتے ہیں اٹرنل، یعنی جو ہمیشہ رہنے والی ہے، کبھی ختم نہیں ہونے والی چیز کو جاویدان کہا جاتا ہے یا جاوید کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جاوید کا لفظ آپ نے سنا ہوگا. جاوید مانے بھی ہمیشہ رہنے والا. تو محبت کی متائے جاویدانی لے کے آیا. محبت کی ایک ایسی کبھی نہ ختم ہونے والی دولت لے کے آیا ہوں، تیرے قدموں پہ اپنی زندگانی لے کے آیا ہوں. میں آپ کے چرنوں میں اپنی زندگانی کو بار دینا چاہتا ہوں، زندگی کو اپنی آپ کے قدموں میں پیش کر دینا چاہتا ہوں. اور جب میں اپنی زندگی کو آپ کے قدموں میں نچھاور کر دوں گا تو یہ ٹھیک ایسی محبت کی دولت میں تبدیل ہو جائے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی. زمانے جب تک چلیں گے اس کا تذکرہ چلے گا. لوگ یاد رکھیں گے. آپ دیکھیں کہ ہم انسانوں کا تو کمال یہ ہے کہ اسپرچول اور صوفی چھوڑیے، رومانٹک بھی جو کہانیاں بہت ہٹ ہوئی ہیں، جو کیریکٹرز وہ آج تک ریلیونٹ ہیں، کہیں نہ کہیں ان کا ذکر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ متائے جاویدانی پیش کر دی انہوں نے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسپرچول بھی نہیں. آپ دیکھیں گے زمانہ جو ہے وہ لیلا مجنون ہیر رانجھے پر گھلا نہیں ہے. اس سبجیکٹ پہ بات ہوتی ہے تو لوگ کسی کے ایگزامپل دیتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی لائف میں کچھ بھی 100% ڈیووشن اور سچی شردھا سے کرتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید اس میں ایک کمال ہوتا ہے کہ کافی عمر اور کافی زندگی مل جاتی ہے اس چیز کو، اور اسے یاد رکھا جاتا ہے اسے. ایسا مجھے لگتا ہے. جی اگلا شعر پڑھیں.
कहाँ सीमो गोहर. Somebody should read. जी जी बिल्कुल, कोई भी पढ़े, खासकर जिसने अब तक नहीं पढ़ा हो वो पढ़े तो ज्यादा बेहतर बात है। Nita hasn't read so far. क्या सीम ओ गुहर, कहाँ सीमो गहर, कहाँ सीम ओ गुहर, जिनको लुटाऊं तेरे कदमों पर, हम्म, बराए नज्र अश्कों की रवानी लेके आया हूँ, हम्म, तुझे जो तुझे जो पूछना हो पूछ ले, ऐ क्या है, दावरे महशर, दावरे महसर Mesh. महशर, मैं अपने साथ अपनी बेजबानी लेके आया हूँ। क्या बात है, कहाँ सीमो गहर जिनको लुटाऊं तेरे कदमों पर, ये मेरे मौला है मेरे मुर्शिद, मेरे पास सोना चांदी तो है नहीं, है ना, मेरे पास मोती मूंगे तो है नहीं कि जिनको मैं तेरे चरणों में कदमों पे लुटा दूं, बराए नजर अश्कों की रवानी लेके आ जाऊं, भेंट करने के लिए। नजर इज एग्जैक्टली इसका इंडियन वर्जन होगा भेंट करना, चढ़ावा चढ़ाना। बराए नजर अश्कों की रवानी लेके आया, ये जो आंसुओं की झड़ी लगी हुई है ये लेके आया हूँ आपके पास। मेरे पास सोना चांदी और हीरे मूंगी तो है नहीं, मोती मूंगे तो है नहीं कि जो आपके कदमों पे लुटाऊं, ये मैं आपको ये लिख रखा है। गोहर कहते हैं मोती को, सीम कहते हैं चांदी की और ऐसी चीजों को जो अ, जेवरात के तौर पर बनाई जाती है। अगर आप गौर करें तो एक बड़ी बारीक सी बात इसके अंदर, आंसुओं के ड्रॉप की शक्ल बिल्कुल ऐसे ही होती है जैसे मोती ला मान लीजिए आप। Yeah. सीमो गोहर के बाद अशकों का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, कम से कम शक्लों की हद तक एक सिमिलैरिटी है, इसलिए इंटेंशनली इस शेर को इस तरीके से बनाने की कोशिश। ठीक है, जी. रवानी यानी फ्लो, ठीक है। हाँ, तो आंसुओं की झड़ी जो है वो आंसुओं की झड़ी आपकी खिदमत में भेंट करने के लिए आया हूँ मेरे पास, बरायन के लिए, भेंट करने के लिए। बराय का मतलब होता है फॉर, ठीक है। ये पूरा पर्शियन फ्रेज है बराय नाजर, एकदम यानी बिल्कुल जैसे दीवार मुंह लग जाता है ना, टाइल्स लगे फिक्स कर दें, वो वाली बात, ठीक है। तो नजर के लिए मैं इश्कों की रवानी लेके आया, तुझे जो पूछना हो पूछ ले ए दावरे महशर। दावर कहते हैं जज को, महशर कहते हैं डे ऑफ जजमेंट को, रोज क़यामत को महशर कहा जाता है। तो क़यामत के दिन ए रब, ए मेरे परवरदिगार, ए इस दुनिया के सबसे बड़े, इस कायनात के सबसे बड़े जज, तुझे जो पूछना हो पूछ ले, मैं अपने साथ अपनी बेजबानी लेके आया हूँ। I'll keep quiet, no, मैं बोलूंगा ही नहीं, मैं चुप रहूंगा। मैं अपने साथ अपनी बेजबानी लेके आया हूँ, जो पूछना हो पूछ ले, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं जवाब ही नहीं दूंगा, चुप रहूंगा। तुझे खूब पता है कि मैंने क्या किया है जिंदगी में, मेरे दिल में क्या है, मेरी जिंदगी में क्या है, ठीक है ना। मैं एकदम खामोश रहूंगा और मेरी खामोशी ही मेरा जवाब होगी, और कुछ नहीं, ठीक है जी. इस पेज में अगर एक शेर और है नीचे तो उसको पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट पेज हम लोग होपफुली नेक्स्ट डे कर लेंगे, ठीक है। या जमीन ओ मुल्क के बदले, थोड़ा सा बड़ा कर लें इसको, But that's on the next page. ये हो जाएगा कंप्लीट साथियों। Yeah, I don't mind. ये नहीं, सेकंड वन इज मतलब जमीन और मुल्क से स्टार्ट होगा फर्स्ट वाला। This is हाँ the इस साल second page. कोई नहीं कोई नहीं हाँ। कोई तो हो सर जाएगा। नेक्स्ट टाइम से ये पूरा पेज कर लेंगे, नहीं। ये मेरे जहन में आ रहा है कि हम लोग उस टाइम से ये पूरा पेज कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं, ये पूरा ठीक है। पेज हो जाएगा नेक्स्ट टाइम। यहाँ से शुरू करके एक नेक्स्ट गजल अपलोड कर देंगे, तो उसको पढ़ लेंगे जी जी next जी time। जी, यस।
better. ओके सर एक शब्द का मीनिंग पूछना था जरूर 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 बताएं। सर। कुश्ता रहमत। कुश्ते रहमत, हाँ जी, हाँ जी सर, ये यस पूछा सर। ना। हाँ, कुश्ता कहते हैं किल्ड को, जिसको मार डाला गया हो उसे कहते हैं कुश्ता। रहमत कहते हैं ब्लेसिंग्स को। यानी आप यूँ समझें कि एक ऐसा इंसान जो किसी की मोहब्बतों में मार डाला गया, मर गया हो बेचारा, किसी की रहमतों से ही जान दे दी उसने कि यार इतनी मोहब्बत, इतनी रहमत, इतनी ब्लेसिंग्स, उसमें आदमी ने जान दे दी, तो वह कुश्ता रहमत। It's also Okay. mercy killing, right? बिल्कुल बिल्कुल, Mercy killing. मिर्ची किलिंग जो होती है जी। To kill somebody सर with ये एक mercy. वर्ड है नगमा गर। सर इसमें गर का क्या मीनिंग है? सर नगमा तो क्या चीज? सर नगमा गर। नगमा गर हो गया, जैसे नगमा हो गया सॉन्ग, नगमा गर हो गया सिंगर, यूं समझे आप, ठीक है। नगमागर Somebody who's यानी playing जो music. जो जो म्यूजिशियन है ना वो नगमागर है, और जो म्यूजिक है वो नगमा है, यूं समझ लीजिए आप इसको, ठीक है। जी यस सर। यानी सॉन्ग गाने वाला। हाँ, Or बनाने वाला, anybody उसको or उसको उसको playing. प्रोड्यूस करने वाला जी। ओके जी। ओके। Any musician is a nagmagar. जैसे आप यूं समझे कि हम ऐसे लोग शायर हैं और महाराज जी शायरगर हैं, सारी बात, यानी ये लोगों को शायर बना देते हैं, यूं समझे आप Wow. जी। Wow. Okay. Thank you very much. ओके, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सो थैंक यू, मच। थैंक यू, थैंक यू। महाराज जी। Have खुदा a good हाफिज, day, मिलते हैं खुदा everyone. नेक्स्ट वीक। हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। Bye. Khuda Hafiz.